رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے ایمان والو تم لوگ رسول کے پکارنے کو ایسا نہ ٹھہراؤ جیسا آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو حضرات گرامی، مفسرین کرام کے دو اقوال ہیں۔ اس آیت پاک کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو پکارے تو تم لوگ میرے رسول کی پکار کو ایسا مت سمجھو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کیوں کہ تم لوگوں کے ایک دوسرے کے پکارنے کی تو یہ حیثیت ہے کہ کبھی تم لوگ کسی کی پکار پر حاضر ہوتے ہو، کبھی نہیں ہوتے، کبھی کسی کی پکار کو ٹال دیتے ہو، کبھی کسی کی پکار کو سنی انسنی کر دیتے ہو، مگر محبوب خدا کی پکار کی تو یہ اہمیت اور عظمت ہے کہ وہ جب تم کو پکارے تو تم پر فرض ہو جاتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جس کام میں بھی ہو، فوراً ہی رسول کی پکار پر دوڑ کر حاضر ہو جاؤ۔ اور خبردار، کبھی ہرگز رسول کی پکار پر حاضری دینے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں لگانا، ورنہ تمہارے جسم کا رونگٹا اور بدن کے بال گناہوں کے وبال میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ رسول کی پکار در حقیقت اللہ کی پکار ہے، لہذا کہاں تمہاری پکار، کہاں رسول کی پکار، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم لوگ میرے رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ تم جب میرے رسول کو پکارو تو نہایت ہی تعظیم اور تکریم اور نرم آواز کے ساتھ انتہائی ادب سے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو۔ تو حضرات گرامی، اس آیت میں یا پورے قرآن پاک میں کسی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں تم لوگ میرے رسول کو مت پکارو، بلکہ یہ فرمایا کہ تم لوگ میرے رسول کو پکارو، مگر ہاں یہ دھیان رکھو کہ میرے رسول کو اس طرح نہ پکارو جیسے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو، بلکہ تم پر فرض ہے کہ تم انہیں ایسے انداز خطاب اور معزز القابات سے پکارو جو ان کی عظمت و شان کے شایان شان ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، ان طریقوں سے رسول کو پکارنا گناہ اور حرام ہے۔ کیوں کہ تم لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کے عام طور طریقے یہ ہوتے ہیں کہ کبھی تم لوگ رشتوں کے ساتھ ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے کہ اے ابو، اے امی، اے بھائی، اور کبھی نام یا کنیت سے پکارتے ہو، جیسے اے ذیشان، اے فرحان، اے ذیشان کے باپ، اے فرحان کے بیٹے۔ کبھی پیشوں کے ساتھ بھی پکارا کرتے ہو، جیسے اے ڈاکٹر، اے انجینئر، اے ٹیچر۔ تو مسلمانوں، قرآن کی یہ آیت لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا نے یہ بتا دیا کہ خبردار تم لوگ جن طریقوں سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان طریقوں سے کبھی بھی ہرگز رسول کو نہیں پکارنا، بلکہ ہمیشہ القابات سے پکارنا، جس سے کمال ادب اور حسن تعظیم کی جلالت نمودار ہو۔ اور عارف باللہ حضرت علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ، احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کنیت سے لے کر نہ پکارو، بلکہ ان کو تعظیم و تکریم اور توقیر کے ساتھ پکارا کرو، انہیں یہ کہہ کر پکارا کرو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا امام المرسلین۔ اور اس آیت سے یہ بھی سمجھ لیا گیا کہ حضور کو صرف القابات جن سے تعظیم ظاہر ہو رہی ہو دوسرے الفاظ سے پکارنا جائز نہیں، اور یہ حکم
حضور کی حیات مبارکہ میں بھی تھا اور آپ کے بعد وفات بھی یہی حکم ہے۔ علامہ ساوی فرماتے لا فی حیاتہ ولا بعد وفاتہ، اور یہ حکم حضور کی حیات کے بعد بھی تھا اور آپ کی وفات کے بعد بھی یہی حکم ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں کوئی بے ادبی کرے گا وہ کافر اور دنیا و آخرت میں ملعون ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر منور کو اپنی رحمت کے پھولوں سے بھر دے کہ آپ نے کتنی نفیس اور ایمان افروز تحریر فرمائی، لا فی حیاتی ولا بعد وفاتی، فرما کر قیامت تک کے لیے اس مسئلہ کو صاف فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و وفات دونوں ہی حالتوں میں انہیں پکارنا جائز ہے، مگر شرط یہی ہے کہ دونوں ہی حالتوں میں انہیں ایسے نفیس انداز خطاب اور ایسے القابات سے پکارا جائے کہ جن میں تعظیم کا اعلان اور عظمت کا اعلان ہو اور احترام کا اظہار ہوتا ہو۔ انہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا امام المرسلین کہہ کر پکارا جائے، اور ہرگز ان کے نام لے کر یا کوئی رشتہ جوڑ کر یا کسی ایسے لفظ سے انہیں نہ پکارا جائے جس سے عظمت کا اظہار نہ ہوتا ہو۔ اور صحابہ اکرام کی پوری تاریخ زندگی کا آپ مطالعہ کرو، صحابہ اکرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح طرح کے رشتہ دار موجود تھے۔ حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا تھے، حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم حضور کے سسر تھے، حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ مگر رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ کبھی حضرت عباس یا حضرت حمزہ نے حضور کو بھتیجے کہہ کر پکارا ہو، یا حضرت علی نے بھائی کہہ کر پکارا ہو، یا صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے اے داماد کہہ کر پکارا ہو، بلکہ ہر ایک نے جب بھی پکارا تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہہ کر پکارا۔ اسی طرح ان میں سے ہر کسی نے بھی کبھی یا محمد کہہ کر، یا ابا قاسم کہہ کر، یا ابن عبداللہ کہہ کر نہیں پکارا۔ ہاں البتہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بعض صحابہ اکرام یا محمد یا ابا قاسم پکارا کرتے تھے، مگر اس آیت کے اترنے کے بعد کسی نے بھی کبھی آپ کو نام لے کر نہیں پکارا۔ توجہ چاہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے بھی یہ جائز نہیں تھا، حضور کے رشتہ داروں کے لیے بھی جائز نہیں تھا کہ وہ رسول کو اپنا رشتہ جوڑ کر پکارے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کو سمجھیں اور سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیں کہ جس وقت کوئی امام امامت کے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے مقتدیوں میں امام کا باپ، امام کا دادا، امام کا بھائی، امام کا بیٹا بھی ہوتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہر مقتدی نیت باندھتے وقت یہی کہے گا اقتدیت بہذا الامام، کہ پیچھے اس امام کے۔ اب اگر امام کا باپ نیت باندھتے ہوئے یہ کہے کہ پیچھے اس امام کے بجائے یہ کہے کہ پیچھے اس بیٹے کے، دادا یہ کہے کہ پیچھے اپنے پوتے کے، بھائی کہے کہ پیچھے اپنے بھائی کے، بیٹا کہے کہ پیچھے اپنے باپ کے، تو کیا اس طرح کہنے سے نیت درست ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اقتداء کی نیت اسی وقت درست ہوگی جب امام کا باپ، اس کا دادا، اس کا بھائی، اس کا بیٹا سب یہی کہیں گے کہ پیچھے اس امام کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام امامت کے مصلی پر کھڑا ہو گیا تو اب اس کو کسی رشتہ سے یاد کرنا جائز نہیں، بلکہ ہر شخص کے لیے چاہے اس کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو اس کو امام ہی کہنا لازم ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کا امام بنا کر رسالت کے مصلی پر کھڑا کر دیا تو سارے عالم کو اگرچہ وہ رسول کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اب انہیں رسول ہی کہنا پڑے گا، اور یا رسول اللہ ہی کہہ کر انہیں پکارنا ضروری ہوگا۔ تو حضرات گرامی، یوں سمجھ لو کہ ہائی کورٹ کا جج یقیناً کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا پوتا ہے،
مگر جب وہ ہائی کورٹ میں عدالت کرسی پر بیٹھ گیا تو اب ہر شخص اس کو جج صاحب ہی کہہ کر پکارے گا۔ اگر عدالت میں اس کا باپ، دادا یا بیٹا کوئی مقدمہ لے کر جائے تو ان سب کو بھی اذروئے قانون جج صاحب ہی کہہ کر پکارنا پڑے گا۔ اگر جج کے باپ نے جج کو عدالت میں بیٹا کہہ کر پکارا، یا دادا نے پوتا کہہ کر پکارا، یا بیٹا نے ابا کہہ کر پکارا، تو ان سب پر توہین عدالت کا مقدمہ چل جائے گا اور یہ لوگ سزا یاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کو رسالت کی اعلیٰ مسند پر رونق افروز فرما دیا اور ان کو رسول کے معزز اعزاز سے سرفراز فرما دیا، تو اب رسول کے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، ہر ایک پر یہ فرض ہے کہ انہیں رسول ہی کہے اور انہیں یا رسول اللہ کہہ کر ہی پکارے۔ اگر کوئی انہیں بھائی یا بھتیجا کہہ کر پکارے گا تو یقیناً احکم الحاکمین کی عدالت اس کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دے گی اور سزا دے گی۔ تو حضرات گرامی، تو قرآن کریم کی اس آیت اور علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر سے ثابت ہو گیا کہ ہم اہل سنت و جماعت کا نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا نبی اللہ قرآن سے ثابت ہے اور قرآن کے مطابق ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے کہ تم لوگ رسول کو ان کی ظاہری حیات میں بھی اور وفات کے بعد بھی پکارو، مگر جب بھی پکارو تو انتہائی تعظیم کے ساتھ انہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ اور دوسرے عظمت والے القابات سے پکارو۔ تو بہرحال یا رسول اللہ کا نعرہ یقیناً ایک ایمانی اور اسلامی نعرہ ہے جو بلا شبہ شاعر اسلام کہلانے کا مستحق ہے، اور یہ ایسا نعرہ ہے کہ دور صحابہ میں بھی اس کا چرچا تھا، اور انشاءاللہ قیامت تک بلکہ قیامت کے دن بھی یہ نعرہ فضائے عالم میں گونجتا ہی رہے گا، اور اہل ایمان اس نعرے پر مچلتے اور بے ایمان اس سے جلتے رہیں گے۔ اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ تو حضرات گرامی، صحابہ اکرام نے بھی انتہائی جذبہ عقیدت اور جوش محبت میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اور مسلم شریف کی حدیث میں سیاستہ میں ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ کر اور بچے اور غلام گلی کوچوں میں متفرق ہو کر نعرہ لگاتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اور بعض لوگ اس دور میں یہ کہا کرتے ہیں کہ کسی نبی یا ولی کو دور سے یہ سمجھ کر پکارنا کہ وہ ہماری آواز کو سن لیتے ہیں، یہ شرک ہے، کیونکہ دور کی آواز سننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ حضرات گرامی، خدا گواہ ہے کہ مجھے ان لوگوں کی اس بے تکی بات پر غصہ بھی آتا ہے اور پھر ان پڑھے لکھے جاہلوں کی جہالت کا سوچ سوچ کر ہنسی بھی آ جاتی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اولاً تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ دور سے کسی آواز کو سننا یہ خدا کی صفت ہے۔ میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، ڈر کے نہیں، رب پہ بھروسہ کر کے جرت، دلیری اور بہادری اور شجاعت کے ساتھ کہتا ہوں، اور بآواز بلند کہتا ہوں، اور زندگی کے آخری سانس تک کہتا رہوں گا کہ دور سے آواز سننا یہ ہرگز خدا کی صفت نہیں ہے، کیونکہ دور سے آواز تو وہ سنے گا جو پکارنے والے سے دور ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ارشاد ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو بندے کی شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ میں دور ہوں یا قریب ہوں تو آپ ان سے فرما دیں کہ میں قریب ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عیسیٰ مبارک۔ تو حضرات گرامی ذرا سوچو، اللہ تبارک و تعالی ہر شخص سے قریب ہے، اور ہر شخص کی آواز اس کے قریب ہوگی یا دور ہوگی؟ جب ہر شخص کی آواز اس سے قریب ہی ہے تو پھر ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر آواز کو قریب سے بھی سنتا ہے۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ دور کی آواز سننا خدا کی صفت ہے تو قریب کی آواز سننا بھی تو خدا کی صفت ہے، تو پھر چاہیے کہ قریب والے کو بھی سننے والا سمجھ کر نہ پکارو، ورنہ یہ شرک ہو جائے گا۔ تو پھر نہ کسی قریب والے کو پکارو نہ کسی دور والے کو پکارو، اور سب کو بہرا سمجھ لو اور خود گونگے بنے بیٹھے رہو۔ توجہ چاہوں گا،
پھر کہیں ٹھکانہ ہے؟ ہم ہزاروں مائل دور بیٹھنے والے شخص سے یہ سمجھ کر ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں کہ وہ ہماری آواز سن رہا ہے، تو کیا ایسا سمجھنے سے ہم مشرک ہو جاتے ہیں؟ اگر بجلی کی طاقت سے ہزاروں مائل دور والا ٹیلی فون کے ذریعے ہماری پکار کو سن سکتا ہے، تو کیا نبی اپنی نبوت اور ولی اپنی ولایت کی خداداد طاقت سے دور کی آواز نہیں سن سکتا؟ تو کیا بجلی اور ٹیلی فون کی طاقت نبوت اور ولایت کی طاقت سے بڑھ کر ہے؟ معاذ اللہ۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا کہ کون مسلمان نہیں جانتا کہ نماز میں التحیات پڑھنا یہ واجب ہے؟ بتائیے کہ التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت تک ہر نمازی، چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، رسول سے ہزاروں میل دور ہو یا رسول کے بالکل قریب ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ رسول کو پکار کر سلام عرض کرے اور یوں کہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مبارک نے اپنے مشہور کتاب احیاء العلوم میں نماز کی باطنی شرطوں میں یہ بیان فرمایا کہ نماز میں اپنے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی بزرگ ذات کو حاضر جانو اور کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرات گرامی بتاؤ کہ یہ دور سے نبی کو پکارنا نہیں ہے؟ پھر یہ کیسا شرک ہے؟ کیا بغیر اس کے نماز ہی نہیں ہوتی؟ میں تو حیران ہوں کہ آخر ان لوگوں کی نماز کیسے اور کس طرح ہو جاتی ہے۔ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کو دور سے پکارنا شرک، اور نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ کر نبی کو پکارنا واجب۔ تو دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو یہ لوگ نماز میں التحیات پڑھیں گے یا نہیں۔ اگر التحیات پڑھیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو حضرات گرامی، نبی یا ولی کو پکارنا یہ شرک نہیں، اس لیے کہ دور سے پکارنا ہرگز یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم نبی کو دور و نزدیک ہر جگہ سے پکارو۔ تو حضرات گرامی، ابن ماجہ شریف سیاستہ کی حدیث ہے، اور یہ کتاب ابن ماجہ سنی وہابی دیوبندی تمام مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ اور اس کتاب کے باب صلاۃ الحاجت میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تعلیم فرمائی کہ اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بمحمد النبی رحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی لتغدا اللہم فشفع فی۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ذریعے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، اے اللہ میرے لیے حضور کی شفاعت کو قبول فرما۔ تو حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے یہ دعا مسلمانوں کو سکھائی ہے۔ اس میں حضور کو پکارنا بھی ہے اور حضور سے مدد مانگنا بھی ہے، اور یہ دعا مسلمان دور سے نزدیک سے حضور کی ظاہری حیات میں اور ان کے وفات کے بعد قیامت تک مانگتے رہیں گے اور نبی کو پکارتے رہیں گے اور ان سے مدد طلب کرتے رہیں گے۔ تو مجھے بتاؤ، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک کی تعلیم دی ہے؟ نعوذ باللہ۔ نبی تو دنیا میں شرک کو مٹانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، نہ کہ شرک پھیلانے کے لیے۔ لیکن افسوس کہ ان نادانوں نے اس طرح شرک کا کیچڑ اچھلا کہ نہ صرف صالحین امت پر شرک کا دھبا لگایا بلکہ نبی کے دامن عظمت کو بھی داغدار کر دیا۔ اور فتوی عالمگیری یہ حنفیوں کی معتبر فتویٰ کی کتاب ہے، اور فتوی عالمگیری کی جلد اول میں کتاب الحج و زیارت، قبر نبوی کے آداب اور فقہ کی دوسری کتابوں میں صاف صاف یہ حکم شریعت لکھا ہوا ہے کہ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور حضرت صدیق اکبر کے روضہ کے سامنے السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ،
اور حضرت فاروق اعظم کی قبر معظم کے سامنے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین کہہ کر پکارنا، اس طرح پکارنا چاہیے۔ تو حضرات گرامی تو بتاؤ، کیا یہ نبی اور ولیوں کو پکارنا نہیں ہے؟ اگر نبی یا ولی کو پکارنا شرک ہوتا تو فقہائے امت کس طرح اس کا حکم دے سکتے تھے؟ تو اس موقع پر بھی منکرین کی ایک لمبی چوڑی جہالت سنیں۔ یہ لوگ ان عبارتوں کو سن کر یہ کہا کرتے ہیں کہ جی مدینہ منورہ میں السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا جائز اور درست ہے، کیونکہ نبی سلام کرنے والے کے قریب ہے، مگر مدینہ سے دور کینیڈا وغیرہ میں یہ کہنا شرک ہے، کیونکہ نبی کینیڈا سے بہت دور ہے۔ تو حضرات گرامی مجھے بتاؤ، دیکھا آپ نے کہ ان کی یہ پاگل پن کی بھی کوئی حد ہے کہ ایک چیز مدینے میں تو شرک نہ ہو اور کینیڈا میں شرک ہو؟ کیا دنیا میں اس کی بھی کوئی مثال ہے کہ کوئی عمل ایک شہر میں تو شرک ہو اور دوسرے شہر میں جائز ہو؟ تو جو چیز شرک ہوگی وہ زمین و آسمان میں ہر جگہ شرک ہی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک شہر میں تو شرک ہو اور دوسرے شہر میں جائز ہو؟ مگر کمال یہ ہے کہ ان مولویوں کے اندھے مقلدین کا ان مولویوں کو جو کچھ ان کو سمجھا دیا ہے، بس یہ لوگ آنکھ بند کر کے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ در حقیقت ان لوگوں کی مثال بالکل اس چلاک عورت کی طرح ہے جس نے ایک دیہاتی بدھو آدمی کے ساتھ شادی کی ہے اور وہ اپنی چرب زبانی سے شوہر کا منہ بند کیے ہوئے تھی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہرحال کہ ایک دیہاتی بدھو آدمی تھا، کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے دن سے ٹھیک 3 مہینے پر اس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ جب شہر میں شور مچا اور لوگوں نے اس بدھو آدمی سے کہا کرے یہ 3 مہینے میں تمہارا بیٹا کیسے پیدا ہو گیا، تو بدھو میاں نے کہا، ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے اور بیوی سے کہا کہ بیگم یہ تو بتاؤ کہ 3 ہی مہینے میں تمہارے لڑکا کیسے پیدا ہو گیا؟ تو وہ چلاک عورت نے تڑپ کر کہا کہ تم بڑے بے وقوف ہو، کون کہتا ہے کہ 3 مہینے میں لڑکا پیدا ہوا ہے؟ لڑکا تو پورے 9 مہینے میں پیدا ہوا ہے۔ تو بدھو آدمی نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو بیگم نے کہا کہ افسوس تم کو تو حساب بالکل نہیں آتا، اچھا تم بتاؤ کہ تمہارے نکاح کو کتنے دن ہوئے؟ اور بدھو آدمی نے کہا کہ 3 مہینے۔ پھر بیگم نے کہا کہ اور میرے نکاح کو کتنے دن ہوئے؟ تو بدھو آدمی نے کہا کہ 3 مہینے۔ پھر بیگم نے کہا کہ اور لڑکا کتنے مہینے میں پیدا ہوا؟ تو بدھو نے کہا، جواب دیا کہ 3 مہینے میں۔ پھر بیگم نے کہا کہ اب حساب کر کے جوڑ لو، 3 مہینے تمہارے نکاح کے ہوئے، 3 مہینے میرے نکاح کو ہوئے، 6 مہینہ ہو گئے اور 3 مہینے میں لڑکا ہوا، اب کہو پورے 9 مہینہ ہوئے یا نہیں؟ یہ حساب سن کر وہ بدھو آدمی کہنے لگا کہ ہاں اب میں سمجھ گیا کہ 3 کو 3 سے ضرب دینے سے پورے 9 ہو جاتے ہیں۔ بس اس کے بعد اب جو بھی اس بدھو آدمی سے کہتا کہ 3 مہینے میں لڑکا کیسے ہو گیا تو وہ بدھو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا اور یہی کہتے کہ تم کو حساب تو آتا نہیں اور آگے اعتراض کرنے، میں نے حساب سمجھ لیا ہے کہ لڑکا پورے 9 مہینے میں پیدا ہوا ہے۔ دنیا کہتے کہتے تھک گئی مگر وہ بدھو آدمی یہی کہتے رہے کہ میں نے حساب کو سمجھ لیا، لڑکا پورے 9 مہینہ میں پیدا ہوا ہے۔ بس یہی حال ان جاہل مقلدین کا ہے کہ ان کے مقلدین وہابی دیوبندیوں کا ہے کہ ان مولویوں نے ان کو ایسا اندھا حساب سمجھا دیا ہے کہ ایسے قسم کے بدھو لاکھ ان کو سمجھاتے رہو کہ نبی یا ولی کو پکارنا شرک نہیں، مگر یہ لوگ یہی کہتے رہیں گے کہ صاحب ہمارے مولوی نے ہم کو سمجھا دیا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اس لیے اب ہم کسی عالم کی کوئی بات ماننے اور سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے، دین کی سمجھ عطا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ تو بہرحال نبی یا ولی کو دور سے پکارنا ہرگز شرک نہیں، بلکہ ان اللہ والوں کو دور سے پکارنا دور صحابہ سے آج تک بزرگان دین کا معمول رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک، بلکہ قیامت کے دن بھی یہ عمل خیر جاری رہے گا۔ تو حضرات گرامی، اگر میں آپ لوگوں کو یہ سناؤں کہ کن کن بزرگوں نے مدینہ منورہ سے دور ہوتے ہوئے حضور کو پکارا اور مدد طلب کی تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا۔ میں صرف 2-3 مثالیں آپ سامنے دیتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ اہل بیت نبوت کے روشن چراغ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واپسی پر اپنے ایک قصیدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں
کہ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین مبوس ایدی الظالمین فی موکبی والمزدحم۔ اے رحمت للعالمین، زین العابدین کی مدد کیجئے جو سواریوں کے ہجوم کے اندر ظالموں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ اسی طرح میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم اور آپ نہیں بلکہ 3/4 دنیا جن کے مقلد ہیں، آپ اپنے ایک قصیدہ میں عرض کرتے ہیں یا سید السادات جئتک قاصدا، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضا کا واحتمی بہما کا۔ اے سرداروں کے سردار، اے سرداروں کے سردار، میں ولی قصد کے ساتھ آپ کے حضور آیا ہوں اور اپنے آپ کو آپ کے پناہ میں دیتا ہوں۔ اور اسی طرح قصیدہ بردہ شریف میں حضرت علامہ امام بوسری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من آلوذ بہ، یا اکرم الخلق مالی من آلوذ بہ سیوا کا عند اولو الحادث الاممی۔ اے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بزرگ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے کہ میں مصیبت عامہ کے وقت جس کی پناہ لوں۔ اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے عشق رسول اور ولی ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، ان کا بھی ایک شعر سنیں۔ آپ مبارک فرماتے ہیں زحم جوری برآمد جان عالم، زحم جوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم یا رسول۔ آپ کی جدائی میں عالم کی جان نکل رہی ہے، اے اللہ کے نبی رحم فرمائیے، اے اللہ کے نبی رحم فرمائیے۔ اور حضرت شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کرامت اور ان کی ولایت کو کون نہیں جانتا؟ وہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ آپ مبارک فرماتے ہیں یا رسول اللہ حبیب خالق یکتائی تو، یا رسول اللہ حبیب خالق یکتائی تو برگزیدہ ذوالجلال پاک بحمد آئی تو۔ دیکھ لو ان سب بزرگوں نے اپنے اپنے اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وفات کے بعد دور سے پکارا بھی ہے اور ان سے مدد بھی طلب کی ہے۔ تو آپ کہیے کیا کسی میں یہ ہمت ہے کہ ان کے ایمان پر شرک کا فتویٰ لگائے؟ کون ہے جو ان بزرگان دین کو مشرک کہہ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور سنیے، مدرسہ دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ کرم کر اے کرم احمدی، کرم کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار۔ اور دیوبندی دونوں جماعتوں کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضور کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، تم اب چاہو تو ڈبو یا تیراؤ یا رسول اللہ۔ تو حضرات محترم، کہاں ہیں وہ لوگ جو ہم غریب سنی مسلمانوں کو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے پر مشرک کہہ دیتے ہیں؟ ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لو، اور ان کی تیروں سے کون کون اور کیسے کیسے لوگ زخمی ہو رہے ہیں۔ ہم تو اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ یوں چلے نہ آؤ برچی تان کر، یوں چلے نہ آؤ برچی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ تو حضرات گرامی، اب میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلہ پر کچھ اور بھی روشنی ڈالوں کہ نبی یا ولی کو دور سے پکارنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میری آواز انہیں سنا دے گا، ہرگز ہرگز شرک نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، آپ لوگوں میں حج کی ندا کیجئے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ اور تفسیر جلالین شریف میں اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور اس طرح پکارا یا ایھا الناس ان ربکم، اے انسانوں تمہارے رب نے ایک گھر بنوایا ہے اور تم لوگوں پر حج فرض کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے رب کی پکار کو قبول کرو۔ آپ نے
نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ چاروں طرف منہ کر کے یہ ندا فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس پکار کو تمام عالم میں پہنچا دیا اور سب نے سن کر جواب دیا. اور صاحب تفسیر جلالین شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی تقدیر میں حج لکھا تھا، یہاں تک کہ جو لوگ ابھی مردوں کے پیٹھوں اور عورتوں کے بچہ دانوں میں تھے، سب نے اس پکار کا جواب سن کر اور سب نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. تو حضرات گرامی غور فرمائیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر تمام عالم کے انسانوں کو دور سے پکارا اور تمام انسانوں تک خدا نے ان کی اس پکار کو پہنچا دیا، اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام حجاج نے اس پکار کا جواب بھی دیا. اب آپ ہی بتائیے کہ اگر دور سے کسی کو پکارنا شرک ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کس طرح اس کا حکم دیتا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیغمبر شرک کے مرتکب ہوتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ تو کسی کو دور سے پکارنا شرک ہے، اور نہ یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پکار دور والوں کو سنا دے گا. بھلا کسی کو دور سے پکارنا کیوں کر شرک ہو سکتا ہے، جبکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو اگر کہیں مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ کے بندوں کو پکار کر ان سے امداد طلب کرو. آپ مبارک نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی بیابان میں مدد طلب کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ بآواز بلند اس طرح پکارے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. تو اللہ کے بندے فرشتے یا جن یا رجال الغیب اس کی امداد کریں گے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور مسافروں کو اس کی ضرورت ہے، اور یہ یقیناً ایک مجرم عمل ہے. تو حضرات اکرامی غور کرو، اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسان بیابان میں مشکل کے وقت رجال الغیب کو پکارنے اور ان سے مدد مانگنے کا حکم فرمایا ہے. تو اب کون ہے جو اس فرمان رسول کو شرک قرار دے کر منع کر سکتا ہے؟ تو حضرات اکرامی اس واقعہ پر ایک اور عمل سن لیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے، جو در مختار میں لکھا ہوا ہے، اور یہ عمل سننے اور یاد رکھنے کے بھی قابل ہے. صاحب در مختار لکھتے ہیں کہ جس شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی بلند جگہ پر قبلہ کے روح کھڑا ہو جائے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ کرے اور سیدی احمد بن الوان کی روح کو ایصال ثواب کرے، اور پھر کہے کہ اے میرے آقا احمد بن الوان، اگر آپ نے میری گم شدہ چیز واپس نہیں لوٹا دی تو میں آپ کو اولیاء کے دفتر سے نکال دوں گا. صاحب در مختار فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے گم شدہ چیز مل جائے گی. تو حضرات گرامی دیکھ لو، اس عمل میں سیدی احمد بن الوان کو ان کے وفات کے بعد دور سے پکارنا بھی ہے اور ان سے مدد مانگنا بھی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ کسی ایرے گہرے کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے، بلکہ در مختار کے مصنف کا بتایا ہوا عمل ہے کہ جن کی کتاب پر مفتیان احناف کا فتویٰ کا دار و مدار ہے. تو اب کس کی مجال ہے کہ حنفیوں کے اس فقہ اعظم کو مشرک ہے؟ اب ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے کہ مردوں کو پکارنا شرک ہے یا نہیں. نہ مردوں کو پکارنا شرک ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ زندوں کو پکارنا شرک ہے نہ مردوں کو پکارنا شرک ہے، بلکہ مردوں کو پکارنے اور ان کو سلام کرنے کا تو شریعت میں حکم دیا گیا ہے. کون نہیں جانتا کہ قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر قبرستان کے مردوں کو پکارنا اور ان کو سلام کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا حکم ہے. تو مسلمان مردوں اور انبیاء اولیاء کو پکارنا تو کیا یہ شرک ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو قرآن مجید میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ مردہ پرندوں کو پکارنا بھی شرک نہیں ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو مردہ کو کس طرح زندہ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل تم 4 پرندوں کو پالو
اور انہیں خوب کھلا پلا کر اسے بڑا کرو، اور وہ جب تم سے اچھی طرح سے ہل مل جائے تو تم انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بناؤ، اور چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ دو، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر تم ان پرندوں کو پکارو تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک مور اور ایک گدھ، 4 پرندوں کو پالا، پھر ان سب کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنایا اور چند پہاڑوں پر رکھ کر ان 4 پرندوں کو پکارا تو وہ سب زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آپ کے سامنے آ گئے، اور آپ نے مردہ زندہ ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو حضرات گرامی غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم ادعوہن فرما کر اپنے خلیل کو مردہ چڑیوں کو پکارنے کا حکم فرمایا ہے، اور حضرت خلیل اللہ نے ان مردہ پرندوں کو پکارا۔ اب تم فیصلہ کرو کہ جب مردہ چڑیوں کو پکارنا شرک نہیں ہوا تو پھر انبیاء، اولیاء اور شہداء کو پکارنا کس طرح اور کیوں کر شرک ہو سکتا ہے؟ مگر افسوس کہ منکرین قرآن ان آیتوں کو پڑھتے پڑھاتے اور خوب جانتے ہیں، لیکن ہائے افسوس کہ جانتے تو ہیں مگر مانتے نہیں۔ اور بڑی مشکل تو یہ ہے کہ نہ جاننے والوں کو تو سمجھانا آسان ہے مگر جاننے والوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ جیسے کہ یہ مثل مشہور ہے کہ سوتوں کو جگانا آسان ہے مگر جاگتوں کو جگانا بہت مشکل ہے۔ تو حضرات گرامی بہرحال یہ مسئلہ اب سورج کی طرح، روشنی کی طرح چمک رہا ہے کہ آپ کے سامنے آ چکا ہوگا کہ کسی کو دور سے پکارنا یا کسی کو وفات کے بعد پکارنا ہرگز ہرگز شرک نہیں۔ اب اس سلسلے میں ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ نعرہ رسالت یا نعرہ غوثیہ یا نعرہ حیدری کہ منکرین اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر انبیاء اولیاء کو پکارنے کو حرام یا شرک کہا کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی کچھ روشنی ڈال دوں۔ پہلی آیت وہ لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا ان کو مت پکارو جو تم کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور دوسری آیت یہ پڑھتے ہیں کہ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا یضرنا، اور اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ تم فرما دو کیا ہم اللہ کے سوا ان چیزوں کو پکارے جو نہ ہم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو حضرات گرامی رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، منکرین ان آیت کے ترجموں میں بڑی زبردست خیانت کرتے ہیں، کیونکہ تفسیر جلالین پڑھنے والا طالب علم بھی جانتا ہے کہ اس طرح کی تمام آیتوں میں یدعونا کا ترجمہ پکارنا نہیں ہے بلکہ یعبدونا پوجنا ہے، اور ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پوجو، ورنہ پھر وہ آیتیں اور حدیثیں جن میں خدا کے غیر کو پکارا گیا ہے سب میں شرک ہی شرک ہو جائے گا۔ تو آپ ہی بتائیے کہ اگر خدا کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا شرک ہو جائے تو پھر زندہ کو پکارو یا مردہ کو پکارو، نزدیک والے کو پکارو یا دور والے کو پکارو، باپ کو پکارو یا ماں کو پکارو، بھائی کو پکارو یا بہن کو پکارو، سب شرک ہی شرک ہو جائے گا، پھر تو دنیا بھر میں شرک سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ تو حضرات گرامی ان نادانوں کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں۔ شرک کے معنی یہ ہے کہ خدا کے غیر کو خدا کی ذات یا صفات میں شرک کرنا۔ للہ بتاؤ کہ کسی کو پکارنا کیا اس کو خدا کی ذات یا صفات میں شرک کرنا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر یہ کس طرح شرک ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال مجھے آپ لوگوں سے عرض کرنا ہے کہ یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے۔ نئے نئے مذاہب اور نئی نئی جماعتیں قدم قدم پر آپ کو نظر آئیں گی۔ در حقیقت مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دور پرفتن آ گیا ہے جس کے بارے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سمندر کی موجوں کی طرح فتنہ موجیں مارتا ہوا اٹھیں گی، اور ان فتنوں کا یہ خوفناک اثر ہوگا کہ آدمی صبح کو مسلمان رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان رہے گا اور صبح کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے پرانے مذہب
یعنی مذہب اہل سنت و جماعت پر پہاڑ کی طرح مضبوطی سے قائم رہے اور اپنے ایمان کے نشان نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کا پرچم عظمت بلند کرتے رہے اور ان نعرہ کے منکرین کو دشمن رسول سمجھ کر ان سے بچتے رہے، تو اسی میں دین کی حفاظت اور تمہاری فلاح و دارین کا راز ہے۔ اور اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پر شدت کیجیے، دشمن احمد پر شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چڑنا شیطان کا عادت کیجیے، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیت ولادت کیجیے، کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر قیامت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے، بیٹھتے اٹھتے حضور پاک سے، اٹھتے بیٹھتے حضور پاک سے التجا اور استعانت کیجیے، نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا، نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا، مفلس و سامان دولت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ تو لہذا اے مسلمانوں بھائیوں، خبردار خبردار، ہمیشہ یہ دھیان رکھو کہ زندگی کے کسی لمحہ حیات میں بھی، کبھی بھی، دن یا رات میں، تم سے ہرگز ایک بال کے کروڑوں حصے کے برابر بھی رسول کی مخالفت نہ ہو، اہل بیت کی مخالفت نہ ہو، بلکہ تم ان لوگوں سے بھی دور رہو جو رسول کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اہل بیت سے مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ورنہ جب ان مخالفین رسول پر خدا کے قہر و غضب کی آگ برسے گی تو تم بھی اس کی لپٹ میں آ جاؤ گے، کیونکہ جو تنور کے پاس بیٹھے گا آگ اسے ضرور جلائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم